سانول یار پیا کی اگلی ایپیسوڈ ناظرین کے لیے بے حد دھماکہ خیز ثابت ہونے والی ہے، جہاں علی یار آخر کار اپنے باپ سیٹ داؤد کے خلاف وہ تمام ثبوت اکٹھے کر لیتا ہے جو پیا کے وکیل تک پہنچا دیے جاتے ہیں، لیکن بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنا نام مکمل راز میں رکھتا ہے، جس پر پیا کا وکیل بھی سخت حیران رہ جاتا ہے کہ آخر وہ کون سا نامعلوم شخص ہے جو خاموشی سے اتنی بڑی مدد کر رہا ہے۔ جب پیا اور سانول وہ تمام شواہد دیکھتے ہیں تو ایک طرف تو ان کے چہروں پر خوشی آ جاتی ہے کہ اب ان کا کیس پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط ہو چکا ہے اور سیٹ داؤد کے لیے قانون کے شکنجے سے نکلنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے، لیکن دوسری طرف یہ الجھن بھی بڑھ جاتی ہے کہ آخر یہ نادیدہ مددگار کون ہے اور سامنے آنے سے کیوں گریز کر رہا ہے۔ علی یار جو اب تک اسی کشمکش میں مبتلا تھا کہ اس کا باپ سچ بول رہا ہے یا پیا، اب جب ساری حقیقت اس کے سامنے آ چکی ہے تو اس کے دل میں سیٹ داؤد کے لیے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور اس کے تمام سیاہ کرتوت اس پر عیاں ہو جاتے ہیں، جبکہ دوسری طرف وہ پیا کے سامنے خود کو بے حد شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ اس نے اس سے محبت تو کی مگر اس پر بھروسہ نہ کر سکا۔ اسی احساس جرم کے تحت علی یار فیصلہ کرتا ہے کہ پیا کی مدد کرنے کے بعد وہ خاموشی سے ملک چھوڑ کر باہر چلا جائے گا اور پھر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ ادھر جب سیٹ داؤد کو یہ خبر ملتی ہے کہ پیا اور اسلم کے کیس کو ایسے ناقابل تردید ثبوت مل چکے ہیں جن کے بعد اس کا بچنا مشکل ہو گیا ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے اور گھٹیا ہتھ کنڈوں پر اتر آتا ہے۔ وہ نثار سیٹھ کو حکم دیتا ہے کہ سوشل میڈیا پر یہ جھوٹی خبر پھیلا دی جائے کہ پیا اس کے بیٹے علی یار سے صرف دولت کی لالچ میں شادی کرنا چاہتی تھی، اور جب سیٹھ داؤد نے اپنے بیٹے کی شادی پیا سے کرنے سے انکار کر دیا تو اس نے انتقاماً سیٹھ داؤد پر جھوٹا مقدمہ دائر کر دیا۔ دوسری جانب جب سانول کو معلوم ہوتا ہے کہ علی یار نے ملک چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور چند دنوں میں اس کی فلائٹ ہے تو وہ سخت پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ علی یار اور پیا ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں اور وہ پیا کو ٹوٹتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ اسے اندازہ ہے کہ اگر علی یار یوں چلا گیا تو پیا یہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی۔ اسی لیے سانول فوراً پیا کے پاس جا کر اسے سمجھاتا ہے کہ علی یار کا کوئی قصور نہیں، جو کچھ ہوا وہ سب سیٹھ داؤد کی سازش تھی۔ علی یار کو اپنے باپ کے کرتوتوں کا علم ہی نہیں تھا، اس لیے بہتر یہی ہے کہ علی یار کو اس کے باپ کے گناہوں کی سزا نہ دی جائے، اور سانول پیا کو یہ بھی احساس دلاتا ہے کہ وہ خود بھی علی یار کے بغیر نہیں رہ سکتی، اس لیے اس سے پہلے کہ علی یار ملک چھوڑ کے ہمیشہ کے لیے چلا جائے وہ جا کر اسے روک لے۔ جب یہ بات ٹیپو کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ سانول سے ناراض ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، استاد جی جب آپ کا رقیب خود راستے سے ہٹ رہا تھا تو آپ کو استانی جی کو اسے روکنے کا مشورہ دینے کی کیا ضرورت تھی؟ جس پر سانول ٹیپو کو جواب دیتا ہے کہ جب عشق ہو جائے تو رقیب سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ علی یار میرے اور پیا جی کے درمیان رکاوٹ نہیں بلکہ میں خود ان دونوں کے درمیان دیوار بننا نہیں چاہتا، اسی لیے انہیں ملانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اتفاقاً پیا یہ ساری باتیں سن لیتی ہے اور حیران رہ جاتی ہے کہ سانول کی محبت کتنی بے غرض ہے کہ وہ اسے پانا نہیں چاہتا بلکہ صرف اس کی خوشی چاہتا ہے، چاہے وہ خوشی علی یار کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ پیا یہ سوچ کر مزید الجھن میں پڑ جاتی ہے کہ آخر وہ محبت کس سے کرتی ہے، سانول سے یا علی یار سے، اور کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پاتی، جبکہ سانول خود یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ علی یار کے پاس جا کر اسے ملک چھوڑنے سے روکے گا اور پیا اور علی یار کو ایک کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ ادھر سیٹھ داؤد ایس ایچ او کو فون کر کے سخت ڈانٹ پلاتا ہے اور جاننا چاہتا ہے کہ اسلم اور اس کی بیٹی پیا کی رسائی آخر اتنی اوپر تک کیسے ہو گئی، جس پر ایس ایچ او اسے بتاتا ہے کہ یہ سب ڈپٹی کمشنر شہر یار کے کہنے پر ہوا ہے۔ مزید تفتیش کے بعد سیٹھ داؤد کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ڈپٹی کمشنر شہر یار یہ سب اپنی بیوی سسی کے کہنے پر کر رہا ہے، اور سسی
یہ مدد سانول کے کہنے پر کر رہی ہے کیونکہ سانول اور سسی کے ماضی میں تعلقات رہے تھے۔ اب یہ نہیں پتا کہ سیٹ داؤد ہی کسی طریقے سے سسی تک یہ بات پہنچا دیتا ہے کہ اس کے ماضی کا یہ راز اس کے ہاتھ لگ چکا ہے، اور سسی گھبرا کے اپنے شوہر شہریار کو ساری حقیقت بتاتی ہے یا پھر خود سے اپنے ماضی کے بارے میں اپنے شوہر کو بتانے کا فیصلہ کرتی ہے۔ بہرحال وہ یہ راز کھول دیتی ہے کہ سانول اور میں ماضی میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، لیکن میرے گھر والے سانول کے رشتے کے لیے راضی نہیں تھے اور میری شادی زبردستی آپ سے کروا دی گئی، اور ساتھ ہی یہ بھی واضح کرتی ہے کہ آپ سے شادی کے بعد میرا سانول سے قطعاً کوئی رابطہ نہیں تھا۔ جس دن آپ پر گنڈوں نے حملہ کیا، بس اسی دن کئی سال بعد میں نے سانول کو دوبارہ دیکھا تھا، اور سانول نے مجھ سے اس کے بعد رابطہ صرف پیا اور اسلم کی مدد کے لیے کیا تھا۔ میں یہ راز آپ سے چھپانے پر بہت شرمندہ ہوں، اور اگر اس کے لیے آپ مجھے کوئی سزا دینا چاہیں تو میں حاضر ہوں۔ یہ سب سن کر ڈپٹی کمشنر کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ سسی سے کہتا ہے کہ سزا تو تمہیں ضرور ملے گی، اور ساتھ ہی اس سانول کو بھی۔ یہ سن کر سسی کافی پریشان ہو جاتی ہے اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں سانول کو فون کر کے بتا دیتی ہے کہ میں نے اپنے شوہر کو تمہارے اور اپنے ماضی کے بارے میں سب بتا دیا ہے، کیونکہ میں انہیں اس رشتے میں مزید دھوکہ نہیں دینا چاہتی تھی، اور حقیقت جاننے کے بعد شہریار بہت غصے میں گھر سے گئے ہیں۔ اتفاق سے سانول کو جب سسی کی کال آتی ہے تو وہ پیا کے گھر کے باہر ہی کھڑا ہوتا ہے، اور پیا بھی سانول کے چہرے پر پریشانی دیکھ لیتی ہے۔ کال بند ہونے کے بعد سانول پیا کو سب بتاتا ہے تو پیا بھی بہت پریشان ہو جاتی ہے اور سانول سے کہتی ہے کہ ہمیں ابھی اسی وقت سسی جی کے گھر چلنا چاہیے۔ جب یہ دونوں وہاں پہنچتے ہیں تو سانول پریشان ہو کر سسی سے کہتا ہے کہ سسی جی، میرا اور آپ کا ماضی میں ایک پاکیزہ رشتہ تھا جو آپ کے شہریار صاحب سے نکاح ہوتے ساتھ ہی ختم ہو گیا تھا، تو پھر آپ نے اپنا ماضی شہریار صاحب کے سامنے کیوں کھول دیا؟ سسی اپنی بات دہراتی ہے اور سانول سے کہتی ہے کہ میں نے زندگی میں پہلی بار شہریار سے جھوٹ بولا تھا جب پیا اور اس کے والد اسلم کی مدد کرنی تھی، اور میں اندر ہی اندر گھل رہی تھی کہ مجھے شہریار سے اتنا بڑا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا کہ پیا میری دوست ہے۔ میں اپنے شوہر کو کسی بھی قسم کے دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتی تھی، اسی لیے مجھے لگا کہ مجھے انہیں ساری حقیقت بتا دینی چاہیے۔ اب اگر شہریار اس پر مجھے کوئی سزا دیتے ہیں تو میں خوشی خوشی وہ سزا قبول کروں گی۔ اتفاق سے شہریار اسی وقت گھر میں داخل ہوتا ہے اور پیچھے کھڑا ہوا خاموشی سے ان کی یہ سب باتیں سن لیتا ہے، اور اسے ساری حقیقت معلوم ہو جاتی ہے کہ اول تو سانول اور سسی کا رشتہ بہت پاکیزہ تھا، اور سسی نے صرف اپنے رشتے میں سچائی رکھنے کے لیے مجھے اس حقیقت سے آگاہ کیا۔ اب ممکن ہے کہ شہریار سسی کو معاف کر دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شہریار جو سسی سے بے انتہا محبت کرتا ہے، سسی کی خوشی کی خاطر اس رشتے سے اسے آزاد کر دے تاکہ سسی اپنی پہلی محبت کو واپس حاصل کر سکے۔ تو ناظرین، یہ ڈرامہ ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ صرف ہمارا ریویو ہے، ہو سکتا ہے کہ ڈرامے میں اس سے کچھ مختلف ہو۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، کیا شہریار سسی کو سچ میں کوئی سزا دے گا یا پھر اصل حقیقت جاننے کے بعد اسے معاف کر دے گا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔